رحمت اور برکت اور عزت اور شرافت اور عظمت کے ہاتھوں نے چھوا تھا، اب وہ 2 درہم کی وجہ سے اس کی تجارت بڑی خوبصورت ہونے لگی، بڑی شاندار عالیشان بزنس شروع ہو گیا، بڑے اچھے کام کرنے لگا، دولت مند ہو گیا، پیسہ آ گیا، اب بڑے اچھی طرح دولت کو بڑے مینیج کر کے بزنس اپنے اس کو شروع کر دیا۔ مگر نتیجے میں کیا ہوا؟ رسول خدا دیکھتے تھے، پہلے نماز کے لیے دیکھتے تھے، تیار نہیں ہے، ارے تم کیا ہوا میرے صحابی، تم تیار نہیں ہو؟ ہاں رسول خدا وضو کر کے آتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ جب اور تجارت بہتر بنی تو رسول خدا کی نماز جماعت میں بھی آتے نہیں تھے، رسول خدا حیران، نماز جمعے پہ نہیں آ رہے ہیں، رسول خدا پریشان، صحابیوں سے پوچھا کیا ہوا، کہاں ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت بزی ہو گیا ہے بزنس میں۔ رسول خدا نے ایک دن اسے بلایا اور کہا بھائی کیا ہے، نہ تم نماز جماعت میں پہنچ پاتے ہو، نہ تم نماز جمعے پہ پہنچ پاتے ہو، کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے، کبھی پہنچ پاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ مجبوری ہے، کسی سے کبھی پیسے لینے ہوتے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں، ورنہ بزنس کا لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ تمام بزنس میں کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں۔ اب پھر رسول خدا دوبارہ غمگین ہو گئے، جیسے پہلے تھے اس سے زیادہ، کہیں برابر زیادہ غمگین ہو گئے۔ ارے یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا دولت اسے مل جائے، اسے دولت تو مل گئی مگر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب دوبارہ جبریل نازل ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ پھر خدا آپ کو غمگین نہیں دیکھ پاتا، آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بتائیے اس صحابی کو کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، امیر دیکھنا چاہتے ہیں یا فقیر دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس صحابی کی کون سی حالت پسند؟ اب یہ رسول خدا کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں، رسول خدا نے کہا مجھے اس صحابی کے فقر کے دن، غربت کے دن، اس کی امیری سے زیادہ پسند، مجھے اس صحابی کے کل کے دن، اس کے آج سے زیادہ پسند۔ یہ رسول خدا ہمیں درس دے رہے ہیں، جبکہ یہ وہ صحابی نے نماز کو ترک نہیں کیا، نماز پہ نہیں آتے تھے، بس جہاں ہوتے تھے وہاں نماز پڑھ لیتے تھے، بس نماز جماعت پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، مگر پھر بھی رسول خدا کہہ رہے ہیں مجھے اس کی فقیری کے دن زیادہ پسند، مجھے اس کے کل کے دن آج کے دن سے زیادہ پسند۔ کیوں رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا ہمیں سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی یہ تو پسند کر سکتا ہے کہ تم فقیر رہو، تمہارا نبی تمہیں بے روزگار اور غریب اور فقیر دیکھنا برداشت کر سکتا ہے، مگر تمہارا نبی یہ پسند نہیں کر سکتا تمہاری نماز جماعت قضا ہو جائے۔ یہ صرف نماز جماعت کے بارے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں کہ رسول خدا کبھی نہیں چاہتے ہماری نماز جماعت قضا ہو جائے۔ نماز واجب جو ہم فرادہ پڑھتے ہیں وہ تو بالکل الگ بات، یہ نماز جماعت کی وجہ سے تھا۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اس کو ہم غریب کر لیں گے، کوئی اسے فقیر ہونے میں دیر ہی نہیں، اس کی قسمت میں فقر لکھا ہوا تھا، اسی لیے تو پہلے فقیر تھا، آپ کی وجہ سے اس کو دولت مل گئی، ورنہ اسی قسمت میں کوئی دولت نہیں تھی۔ چلیے آپ کہتے ہیں تو اسے فقیر بنا لیتے ہیں، آپ بس اتنا کر لیجئے، کل جب نکلیں گے نماز پہ اگر کہیں ملے اس سے کہیں بھائی وہ 2 درہم واپس کر دو۔ رسول خدا نیکسٹ ڈے آ گئے، ملے اس سے، کہا میرے صحابی اب تو امیر ہو گئے، دولت مل گئی، بزنس مل گیا، اب وہ ہمارے 2 درہم تو کہیں واپس کر دو، وہ ہم نے تمہیں جو قرض دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ 2 درہم کیا بات ہے، پورا پیسہ لے لیں آپ کے لیے قربان۔ رسول خدا نہیں مجھے صرف 2 درہم دو، وہی میرے لیے کافی ہیں۔ اب وہ 2 درہم جو رسول خدا کے واپس کر دیے، اب وہ 2 درہم کا جانا تھا، پورا بزنس کراش ہونے لگا، تمام بزنس تباہ ہو گیا، اب پھر سے وہی غریب ہو گیا جو پہلے تھا۔ اور جب غریب ہو گیا اور پھر اس کی رفتار میں بھی تبدیل آ گئی، اب جو رسول خدا نکل رہے ہیں نماز کے لیے تیار ہے، ہمیشہ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے، نماز جمعہ کبھی مس نہیں ہو رہا، نماز جماعت کبھی مس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دولت چلی گئی، کیونکہ وہ جب دولت آ گئی تھی وہ پورا کا پورا دولت میں غرق ہونے والا تھا، رسول خدا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دولت کے دریا سے نکال دیا، کہیں اس میں پورا غرق نہ ہو جائے۔ جب انسان اس دولت میں پورا غرق ہو جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نماز ہو یا روزہ ہو یا نیک عمل ہو۔ یہ صحابی کم از کم نماز تو پڑھتے تھے مگر رسول خدا نے جلدی سے اسے بچا لیا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد یہ ہے کہ ہمارے معصوم امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم چاہتے ہو ہمارے شیعوں کو آزماؤ تو ہمارے شیعوں کو نماز کے وقت پہ آزماؤ۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کی تشریح دوں میں دل چاہ پہلے وہ حدیث بتا دوں، رسول خدا نے خود فرمایا کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، جو نماز کو ہلکا سمجھے، جو نماز کو معمولی سمجھے، جو نماز کو کم سمجھے، اسے کبھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں رسول خدا اور اہل بیت کی شفاعت نصیب نہ ہو، بتائیے اس کے سوا کوئی اور ہمارے پاس کوئی در ہے کیا؟ اس کے سوا کوئی اور امید کی بات ہے؟ نہیں، انہی شفاعت پہ، اگرچہ اس مطلب ہے یعنی ہم
شفاعت پہ 100% یہ نہیں کہ ہم نیک عمل نہیں کریں اور شفاعت مل جائے گی، بلکہ ہم نیک عمل کریں گے، شفاعت وہ کریں گے۔ اور اسی لیے چھٹے امام فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ہمارے شیعوں کو پہچانو، نماز کے وقت پہچانے۔ مولا شیعوں کو کیسے پہچانے؟ مولا نے ایک پہچاننے کا طریقہ بتلا دیا۔ مولا کیسے پتہ چلے یہ آپ کا حقیقی شیعہ ہے، آپ کا سچا شیعہ ہے کہ نہیں؟ مولا نے کہا میں تمہیں ایک پیمانہ بتلا دیتا ہوں، ایک معیار بتلاتا ہوں، اسٹینڈرڈ بتلاتا ہوں، اس کے ذریعے سے تم ہمارے حقیقی شیعوں کو پہچان لینا۔ مولا سے پوچھا مولا کیا ہے ان شیعوں کی پہچاننے کا طریقہ؟ مولا نے کہا جب مؤذن آواز دے اللہ اکبر، اگر ہمارا حقیقی شیعہ ہو یا مسجد کی طرف دوڑے گا یا مصلی عبادت کی طرف دوڑے گا، اگر اس نے یہ نہیں کیا سمجھ جانا وہ برائے نام شیعہ ہے، وہ حقیقی شیعہ نہیں، وہ سچا شیعہ نہیں۔ یہ امام کی حدیث ہے، یہ فقہ جعفریہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی لیے تو انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے اذان کی ابتدا میں کیا جملے ہیں؟ اذان کی ابتدا میں یہی تو جملے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار 4 مرتبہ 2 مرتبہ کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر؟ اللہ اکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اگر تو کوئی کام کر رہا ہے اس کام سے اللہ بڑا ہے، اگر تو بچوں کو وقت دے رہا ہے ان بچوں سے اللہ بڑا ہے، اگر تو بیوی کو ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم سے اللہ بڑا ہے، اگر تو ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس ڈرامے سے اللہ بڑا ہے، اگر تو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اس ٹیلی ویژن سے اللہ بڑا ہے، ہر شے سے اللہ بڑا ہے۔ اگر تو دوست کو مہمان نوازی کر رہا ہے اس مہمان نوازی سے اللہ بڑا ہے، اگر تو گپ شپ لگا رہا ہے اس گپ شپ سے اللہ بڑا ہے، اگر تو صبح کو سو رہا ہے اس میٹھی نیند سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اللہ تمہارے دنیا کے تمام کام سے بڑا ہے، اور کسی کام کو اللہ پر اولویت نہیں دی جاتی، کسی کام کو اللہ پر ترجیح نہیں دی جاتی، ہر کام کو اللہ کے لیے، اللہ کے نماز، اللہ کی عبادتوں کو دوسرے کاموں پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوسرے کاموں کی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور پھر اللہ کے کہے ہوئے حکم اور ائمہ اطہار کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے روزے بھی کچھ دن سے شروع ہو چکے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ خدا اس مہینے میں خدا نے روزے کو واجب کیا ہے۔ روزے کو واجب کرنے سے مطلب کیا؟ خدا نے کیوں انسان پر روزے کو واجب کیا؟ ظاہری روزے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری مقصد تو یہی ہے کہ انسان بھوک کاٹے، انسان بھوک میں دن کاٹے اور مشکلات دیکھے اور اسے بھوک لگے اور اسے غریبوں کا احساس ہو۔ یہ ظاہری ایک مقصد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک روزے کا مقصد۔ مگر ہر عبادت کا ایک مقصد تو نہیں ہوتا، ہر عبادت کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، اور روزے کا یہ بھی مقصد ہے کہ انسان زقوم یعنی کانٹے دار پھل جو جہنمیوں کے لیے خدا نے بنایا ہے اس سے نجات حاصل کرے۔ روزے کا یہ بھی مقصد ہے کہ انسان حمیم کے پانی سے نجات حاصل کرے۔ حمیم کا پانی وہی پانی ہے جو ابلتا ہوا جہنمیوں کا پانی ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان، خدا فرماتا ہے اے انسان میں روزے کے ذریعے سے تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے چاہتا ہوں۔ مالک وہ کون سا دروازہ ہے؟ ایک عجیب دروازہ کھولنے چاہتا ہوں، وہ ایک نیا نعمتوں کا دروازہ ہے۔ وہ کیا دروازہ ہے مالک؟ وہ ہے علم غیب کا دروازہ۔ روزے کے ذریعے سے خدا علم غیب کا دروازہ قبول کرتا ہے۔ جب تک ہم عبادتوں کے فلسفے کو نہیں سمجھیں، عبادت کو کیوں کرتے ہیں، جب تک اس فلسفے کو نہیں سمجھیں تو ہماری عبادت صحیح ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے صحیح اور قبول تو ایک ہی ہے، اور تھوڑا آپ نے لفظ تبدیل کر کے کہا نہیں، صحیح اور قبول میں بڑا فرق ہے۔ صحیح یعنی کیا؟ یعنی آپ نے وضو کیا، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نیت کی، آپ نے روزے کے دوران مبتلا تھے، روزے پر عمل نہیں کیا، آپ نے نماز صحیح پڑھی، آپ نے وضو بالکل صحیح کیا، یہ آپ کی نماز صحیح ہے، یا آپ کا روزہ صحیح ہے، مگر پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ قبول کب ہوگا؟ قبول اس وقت ہوگا۔ اور صحیح ہونے سے کیا فائدہ اور قبول ہونے سے کیا فائدہ؟ صحیح ہونے کا فائدہ یہ آپ نے اگر نماز پڑھ لی، آپ کی نماز صحیح ہے تو آپ کو کوئی جہنم آخرت میں کوئی روکے گا نہیں، فرشتہ ارے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ارے تم کو جہنم میں لے جائیں کیونکہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس عذاب سے تو بچ جائیں گے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ مگر قبول ہونے کا دوسرا مقصد ہے، جب عبادت قبول ہو جائے 100% اللہ کی بارگاہ میں تو اس عبادت سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، بغیر ایسے ہی جو ہمیں بتا دیا گیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی، اس کا فلسفہ ہمیں پتا نہیں، اس کا مراد اس عبادت سے کیا مراد ہے اور یہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے، اگر ویسے ہی ہم کریں تو ہماری عبادت صحیح ہوگی، جہنم سے تو بچ جائیں گے شاید، اور جنت میں بھی کہیں کچھ حصہ مل جائے، مگر عبادت میں قبولیت، جب تک عبادت قبولیت کی منزل پر نہ پہنچے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ